اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ ہے برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 دسمبر کا یہ عشرہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے اور انگلش میں ایف سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج قوس یعنی کہ سیجیٹیریس کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے آغاز کا وقت آپ کے عشق و محبت جیسے معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ اور رجحان کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کی اولاد کی خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور صاحب اولاد افراد ان دنوں میں اپنی اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں، اور اولاد کے ساتھ وقت بھی صرف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ عشرہ آپ کی سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پچھلے کچھ سے چلتے ہوئے گھریلو معاملات یا گھریلو مسائل کی طرف بھی آپ توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت کے دوران آپ کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ ازدواجی معاملات کے حوالے سے آپ کو کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عشرہ آپ کے ازدواجی اور معاملات شریک حیات کے تعلقات میں کچھ اونچ نیچ کو ظاہر کر رہا ہے۔ نہ تو معاملات بہت زیادہ کچھ خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ ہی کوئی اچھی صورتحال میں نظر آتے ہیں۔ کوئی ہلکی پھلکی لڑائی یا نوک جھوک اس طرح کے معاملات سے آپ کو واسطہ رہے گا۔ وہ لوگ جو اندرون سفر کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے آخری ایام کا وقت ان معاملات کے حوالے سے اختیار کریں، کیونکہ ان معاملات کے حوالے سے آخری ایام آپ کے لیے خاصے مناسب رہنے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس حوالے سے کوشش کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ فی الوقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی کوشش کرنا ان کے لیے اتنا کوئی کارآمد ثابت نہ ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے مذہبی معاملات کے حوالے سے اپنے آپ کو کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ ان معاملات کے حوالے سے کچھ سخت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو دوسرے شخص پر یا جس محفل میں یا جس شخص کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہوں گے اس پہ کوئی اتنا گراں نہ گزرے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا سلسلہ روزگار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کسی جگہ پہ انٹرویو کے لیے جانا چاہتے ہیں یا انٹرویو دے رکھا ہے اور جوائننگ وغیرہ کا لیٹر سائن کرنا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس عشرے کی 12 اور 13 تاریخ کا وقت ان معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے بہت ہی بہترین وقت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ ان دنوں میں ان معاملات کے حوالے سے سٹیپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ شراکتی کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کسی کا پارٹنرشپ میں جانا کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو فی الوقت یہ عشرہ ان معاملات کے حوالے سے کوئی اتنا مناسب وقت نہیں ہے۔ آپ کو ان معاملات سے دور رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ پارٹنرشپ میں چلے بھی گئے تو نتائج اتنے کوئی بہتر نہ ہوں گے۔ اس عشرے کے دوران اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے نظر آئیں گے، اور کئی یہ خواہشات جو ہیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کا وقت ان کے لیے اتنا کوئی بہتر نہیں ہے۔ ان کی کاروباری مصروفیات اور ان کی کاروباری مشکلات یا مسائل میں کوئی خاطر خواہ کمی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی جس بہتری کی یا تیزی کی یہ امید رکھتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں وہ ان دنوں میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اعلی افسران یا حکومتی اداروں سے وابستہ کام کچھ مشکلات کا تو شکار رہیں گے، لیکن اگر آپ کوشش کرتے رہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ رزلٹ مثبت ملے گا آپ کو۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا واجد 3 تسمیہ آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق دال چنے کا صدقہ کرتے رہیں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 19 دسمبر کی ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ہماری یہ ویڈیو آپ دنیا کے کس شہر ملک سے سن رہے ہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔